کہ اگر آپ کسی شہر میں ہوں اور اس شہر کا سب سے بااثر فرد آپ کا جاننے والا ہو، آپ کا بڈی ہو، آپ کی پوری اپروچ بدل جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کو ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے تعلق بنا لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی اسی عمل کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اور پہلو جو یہاں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد۔ بخدا میں اس کی مثال لوگوں کو دیتا ہوں، اور یہ مثال تو بہت نچلے درجے کی مثال ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں ہوں اور اس شہر کا سب سے بااثر فرد آپ کا جاننے والا ہو، آپ کا بڈی ہو، آپ کا ایسا دوست ہو کہ جو آپ کی کسی بات کا کبھی انکار نہ کرتا ہو، یا اس صوبے کا کوئی گورنر ایسا ہو آپ کے تعلق والا، یا اس ملک کا کوئی سب سے بڑا سربراہ کہ جس کے ہاتھ میں پوری طاقت ہو وہ آپ کا جاننے والا ہو، تو اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں جب آپ گھومتے پھرتے ہیں تو آپ کی چال بدل جاتی ہے، آپ کی پوری اپروچ بدل جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کو ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ یو کین کاؤنٹ آن دیز پیپل۔ لیکن جو اللہ سے تعلق بنا لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی اسی عمل کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں آپ کو یہی اعتماد نظر آئے گا کہ انسانوں پر انسان اعتماد کرتے ہیں لیکن انسان دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کو شاید پورا نہ کریں، لیکن حضرت ابراہیم کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اللہ سے جو میرا تعلق بن گیا ہے، اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہر حال میں اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ، یعنی وہ آگ میں پھینکا جانا ہو، وہ بچوں کو چھوڑنا ہو، تو حضرت ہاجرہ نے آواز دی نا، جب حضرت ابراہیم جا رہے تھے چھوڑ کر، تو حضرت ہاجرہ نے آواز دی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے مڑ کر جواب نہیں دیا، چلتے رہے، اور اسی رخ پر چلتے چلتے جواب دیا اپنی بیوی کو، حضرت ہاجرہ کو، کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ، اب آپ یہ دیکھیے کیا تربیت تھی، صحبت کا فائدہ۔ حضرت ابراہیم کی صحبت نے حضرت ہاجرہ کے اندر کیا تربیت ان کے دل کو اور استحکام فراہم کیا تھا کہ ہاجرہ نے جب حضرت ابراہیم کے منہ سے یہ بات سنی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو خدا کی بندی نے پھر دوسرا سوال نہیں کیا، بلکہ ان کا جواب یہ تھا کہ پھر اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ اللہ پر توکل اپنی زندگی کے ہر عمل میں اس بات کو اگر آپ کو اور تھوڑا کھول کر بتاؤں کہ دیکھیں، جن لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے اور اللہ پر پورا توکل ہو جاتا ہے، وہ لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں، پھر وہ گھبراتے نہیں ہیں، پھر وہ پریشان نہیں ہوتے، انہیں پتا ہے کہ وہ جس حال میں ہیں اس حال سے ان کا رب پوری طریقے سے واقف ہے، اور انہیں اس بات پر بھی پورا ایمان ہوتا ہے کہ جس حال میں اللہ انہیں رکھنا چاہتا ہے وہ اس پر پوری طرح مطمئن ہے، وہ اس پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتے۔ تو یہ جو انسان کے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، یہ انسان کے دل کو ثبات دیتی ہے، ٹھہراؤ دیتی ہے، اور یہ وہ صفت ہے، یہ وہ کوالٹی ہے، یہ وہ خصوصیت ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے نوازتا ہے کہ جو پورے طریقے سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، مشکل سے مشکل وقت ہو وہ پہاڑ بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی حقیقت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ وہ تجسس اور کیوریوسٹی، حق کی تلاش میں اور نیکی کرنا پوری خوبصورتی کے ساتھ، اللہ پر توکل اور بھروسہ، یہ وہ خصوصیات ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں، یہ زندگی بھی جنت بن جائے اور ہماری آخرت کی جنت بھی ہمارے حق میں لکھ دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔